ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرتے تو بات نکلی تھی برسیسا کی اور دور نکلی۔ برسیسا 60,000 اس کے شاگرد ہواؤں میں اڑتے ہیں، فرشتے متعجب ہے، تعجب کر رہے ہیں کیسا برسیسا ہے۔ فرمایا کافر ہے، کافر ہو کے مرے گا۔ اب یہ بھی معاملہ تھا اور بڑی عبادت تھی۔ اب جب یہ بات ہو گئی اللہ کا فرمان تو اللہ کا فرمان۔ ایک دن شیطان اس کے پیچھے لگا، برسیسا کے پیچھے، اور برسیسا کی عبادت گاہ میں وہ آیا، کہا مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل کر لو۔ برسیسا نے کہا یہاں پہلے ہی اتنے ہزاروں ہیں، اب یہاں کسی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کچھ عبادت تو کرنے دو۔ شیطان کھڑا ہوا اور 3 دن اور 3 رات تک کی عبادت ہی کرتا رہا، کھڑا ہی کھڑا عبادت کرتا رہا۔ برسیسا ہو گیا اس سے متاثر، برسیسا متاثر ہوا، اور جب وہ 3 دن کے بعد فارغ ہوا تو کہا بھائی میں تو رات کو سوتا بھی ہوں، دن کو کھاتا بھی ہوں، اور تو کیسا عبادت گزار، 3 دن اور 3 رات تک کھڑے ہونے کی تو میرے اندر طاقت نہیں، لیکن تیرے اندر کیسی روحانی طاقت ہے کہ تو 3 دن 3 رات کھڑے رہ سکتا ہے۔ یہ چیز مجھے چاہیے، تو مجھ سے سیکھنے آیا لیکن اب میں تجھ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب شیطان کا حال یہ ہے میرے بھائی کہ وہ جیسے کے پاس ویسی شکل میں جاتا ہے۔ اللہ شیطان اور نفس کے مکر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ عافیت کے معاملات کرے۔ تو شیطان اب وہ شکل میں گیا تو برسیسا متاثر کہتا ہے اس طرح کھائے پیے سوئے بغیر میں بھی کھڑے رہنا چاہتا ہوں۔ شیطان نے کہا تو نہیں کر پائے گا، تیرے بس کا نہیں۔ جب کسی کو تیغ میں لانا ہو تو یہی ہوتا ہے نا، اگر تو نہیں کر پائے گا تیرے بس کا نہیں۔ کہا اچھا کیوں نہیں میرے بس کا ہے؟ تو کہا تم گناہ نہیں کرتے نا۔ دیکھو شیطان کیسے حملہ کر رہا ہے، کہا تم لوگ گناہ نہیں کرتے، اور جو گناہ نہیں کرتا پھر اس پر وہ رقت طاری نہیں ہوتی۔ اصل میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا تو اس گناہ کا خیال مجھے اتنی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رکھتا ہے تو لذت آتی ہے، مجھے رقت طاری ہوتی ہے۔ تم لوگ گناہ کرتے نہیں اس لیے تمہاری وہ کیفیت اتنی دیر تک کھڑے ہونے کی نہیں۔ تو کہا اچھا اگر یہ لذت 3 دن کھڑے ہونے کی سوئے کھائے پیے بغیر اگر مجھے مل جائے، چلے میں گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے کرنا کیا ہے، میں کون سا گناہ کروں؟ کسی کو قتل کرنا پڑے گا، کسی کا مرڈر کرنا پڑے گا، قتل، اور نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں قتل نہیں کر سکتا کیونکہ ناحق کسی کو جس نے قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو جس انداز سے کسی کو قتل کرے گا اسی انداز سے فرشتے اس کو قیامت تک جہنم میں اسی طرح قتل کرتے رہیں گے۔ یعنی آپ نے معاذ اللہ اگر کسی کو قتل کیا کسی بھی ہتھیار سے تو دنیا کے ہتھیار سے جس طرح آپ نے اس کے جس حصے پہ حملہ کیا جہنم میں جہنم کے بنے ہوئے ہتھیار سے اسی طرح حملہ ہوگا قاتل پر جس نے قتل کیا، اور فرمایا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے قتل کرنے والے پر، بڑی سخت سزا ہے اس کی۔ اور نہیں یہ نہیں کر سکتا، کہ اچھا پھر زنا کر، قتل نہیں کر سکتا تو زنا کر۔ اس نے کہا یہ تو میرے لیے قتل سے بھی زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ کوئی زنا کرے زنا تو زنا کا حال یہ ہے جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں اس حالت میں داخل فرمائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر سے جہنم کی زنجیروں سے باندھے جائیں گے، اس کے بدن پر تارکول کا لباس ہوگا۔ تارکول مطلب ڈامر، ڈامر کی سڑک پر پیر رکھ دو گرمی میں، مئی کے مہینے میں تو پیروں کا کیا حال ہوتا ہے، اگر کہیں ڈامر کچا ہو تو کیا حال ہوتا ہے، اور وہ جہنم کی آگ کا بنا ہوا ڈامر، اس کے بدن پر تارکول کا لباس ہوگا۔ اور اگر یہ حدیث میں نہیں آتا تو شاید میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اور اس کی جس شرمگاہ سے اس نے زنا کیا تھا اس پر جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی، اس نازک مقام کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ 2 منٹ کی لذت، چند لمحوں کی لذت، اور پھر یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی زنا کرے تو زنا کرنے والا غسل کرنے کے بعد اس کا بدن تو پاک ہو جاتا ہے لیکن اس کے دل پر جو گناہ کی سیاہی لگ چکی ہے زنا کی وجہ سے 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا۔ آج زنا کو بھی فیشن کا نام دیا جا رہا ہے،
जिना भी फैशन हो चुका है। यहां तक फरमाया गया जिना करने वाले को दुनिया ही से सजा दी जाना शुरू कर दी जाती है और उसकी पुश्तों में कई पुश्तों तक के उस जिना की नहूसत बाकी रहती है। ये भी एक बात आपको बता दूं, हाँ बहुत तवज्जो से सुनना। औलिया अल्लाह फरमाते हैं जिसने जिना किया होगा अल्लाह उसकी नस्ल में लंगड़ी, लूली, अंधी, ऐबी औलाद पैदा फरमाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसके घर में लंगड़ी, लूली, अंधी औलाद देख लें अब उस पे आप शक करना शुरू कर दे कि इसने ज़िना नहीं, बदगुमानी नहीं। बात जगह आजमाइश के तौर पर होता है और बात जगह इम्तिहान के तौर पे होता है, बात जगह सजा के तौर पे होता है। हम जब कोई बयान में बात सुन लेते हैं अब उसी पर सबको परखने लगते हैं, ऐसा नहीं। बीमारी भी सजा है लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए इम्तिहान था, इसका ख्याल करते रहे। अल्लाह अकबर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ज़ानियों के यहाँ ऐबी औलाद पैदा होती है, नक्स वाली औलाद अक्सर पैदा होती है, लेकिन बाज लोगों को अल्लाह इम्तिहान के तौर पे देता है और जिनको इम्तिहान के तौर पे ऐबी औलाद मिलती है उसकी निशानी ये है जब वो औलाद पैदा होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से उनका घर भी भर देता है और उनकी आखिरत भी दुरुस्त कर देता है। ये निशानी है उसकी, क्योंकि अल्लाह अगर किसी चीज में कमी करता है तो किसी को बढ़ के देता है। अक्सर आप देखेंगे जो अंधे लोग होते हैं, नाबीना लोग, उनका हाफजा बड़ा मजबूत होता है। वजह एक कम किया तो दूसरा ज्यादा किया है। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है। और फिर अंधे लोगों को, नाबीना लोगों को लोग गालियां देते और कहते हैं कि जैसा था वैसा अल्लाह ताला ने तेरे साथ सुलूक किया। याद रखना किसी के पे ताना नहीं देना, बल्कि अखियारों को जन्नत में जब दीदार होगा तो फिर उसके हिसाब से, उनके अमल के हिसाब से होगा। लेकिन जब नाबीना लोग आएंगे तो अल्लाह ने फरमाया मेरे इम्तिहान पे तुमने सब्र किया, आज तुम्हारे लिए खुसूसी तौर पर जो है वो तजल्ली की जाती है। जब तक चाहो अपने रब का दीदार करते रहो। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो आखिरी उम्र में नाबीना हुए, उनमें से मशहूर सहाबी और हिब्रुल उम्मा रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी है जो आखिर उम्र में नाबीना हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसको जो चाहे इम्तिहान में मुब्तला कर दे। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे अहलुल्लाह जो आखिर उम्र में जिनकी आंखों की बीनाई गई, उन्होंने उस पर सब्र किया। उसमें से हिब्रुल उम्मा हज़रत इब्न अब्बास भी हैं। खुद इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत के पीर व मुर्शिद हुज़ूर सैयदी आले रसूल महरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आखिर उम्र में आपकी बीनाई भी इंतहाई ज़ौफ़ को पहुंची थी, जैसा कि आपकी सीरत में मिलता है। ये कोई ऐब नहीं है, बल्कि बहुत सारे अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि आखिर उम्र में उनकी बीनाई और उनकी समात इसलिए कमज़ोर कर दी जाती है कि सबको न देख अब मेरा मुशाहिदा कर, सबको न सुन अब मेरी सुन। वो एक अलग मंजिल है और वो बड़ी अजीम मंजिल है और लोग जो है वो इस तरीके की उनके लिए बकवासें करते रहते हैं। बहरहाल तो बरसीसा ने कहा कि मैं जिना भी नहीं कर सकूंगा, मैंने जिना नहीं करना। उसने कहा, शैतान ने कि फिर ठीक है, अगर न तू कत्ल करने पर आमादा है न जिना करने पर आमादा है, एक छोटा सा काम है, तूने नशा करना है यानी शराब पीना है। उसने कहा ये आसान है। बरसीसा ने कहा ये आसान है, अगर मैं शराब पी लूं एक घूंट तो मैं भी गुनहगार हो जाऊं और फिर 3-3 दिन और 3-3 रात तक बगैर खाए पिए मैं भी अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा रहूं। हालांकि देखो उसकी नीयत गुनाह करते वक्त अब भी अपनी जात के लिए नहीं थी, कहीं ना कहीं उसकी नीयत में कुछ ना कुछ खैर का पहलू था कि वो ये गुनाह इसलिए करना चाह रहा था कि जैसे तू 3 दिन 3 रात तक खड़ा रहा और तू कहता है कि बगैर गुनाह के ये मुमकिन नहीं है, तो चलो इसीलिए हम गुनाह करते हैं। तो जो खैर की नीयत के साथ गुनाह के रास्ते चले, जब उसका अंजाम ये है तो जो अपने नफ्स के लिए गुनाहों में डूबा रहे उनका क्या अंजाम होगा। उसने कहा ठीक है मैं नशा कर, ये नशे की चीज मिलेगी कहाँ? कहा फला जंगल में एक औरत रहती है, वहां से तुझे मैसर होगा। उस वक्त सारे शागिर्दों को छोड़कर और अहबाब को छोड़कर बरसीसा जो है वो उस औरत की तरफ खामोशी से चल पड़ा। जब वो चल पड़ा तो फरिश्तों की चीखें निकल गई कि बरसीसा आज अपनी इबादत गाह से कदम बाहर निकाल रहा है पहली बार, और वो भी शराब के हुसूल के लिए, शराब को ढूंढने के लिए, नशे की चीज के लिए। और फिर उसके बाद जब वो वहां पहुंचा तो फिर शैतान तो शैतान है, अल्लाह उसके मक्र से सबकी हिफाजत करे। वहां सब इंतजाम था, खूबसूरत औरत थी, एक बच्चा था,
اور اس کے بعد اس کا شوہر کہیں گیا ہوا تھا، برسیسا پہنچا، شراب مانگی، اس نے دیا، پیتا رہا، نشے میں بدمست ہوا، اس خوبصورت عورت سے زنا کیا، اس لیے کہ نشہ جو ہے انسان کے اندر بڑی گندگی اور گندی سوچ اور گندی فکر پیدا کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آدمی اگر پیاز کھا لے، ایک مرتبہ پیاز کھا لے تو اس کا اثر اس کے پسینے میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ پیاز اگرچہ وہ حلال ہے، اس کا اثر جب پسینے میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا اثر جب منہ میں ظاہر ہوتا ہے، آپ اندازہ کریں میرے بھائی کہ شراب کا اثر کیا نہ ظاہر ہوتا ہوگا اور وہ کیا اثرات نہ دکھاتا ہوگا۔ پھر اس نے شراب پیا، زنا کیا، زنا کے بعد پھر وہ بچہ جو تھا خیال کیا، اس کو دلایا گیا، یہ سب منظر تو بچے نے دیکھا تو قتل کر دیا اس کو، اور قتل کر کے جب چلا تو اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتا، شیطان نے جو ہے وہ وہاں جا کر قاضی کے پاس مخبری کر دی، برسیسا کیسا ہے؟ کہا وہ تو اللہ کا ولی ہے۔ کہا چل کے دیکھو، وہاں لایا تو دیکھا لاش پڑی ہے اور خوبصورت عورت کے ساتھ زنا کا ماحول، اس کے اثرات ابھی بھی اس پر ظاہر ہیں۔ تو کہا اچھا، عبادت کا ڈھونگ رچا کر اتنا بدترین۔ بادشاہ نے کہا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ قاضی نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پہلے کوڑے لگاؤ اور کوڑے لگا کر کے اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دو۔ پھانسی کے پھندے پہ برسیسا چڑھا تو شیطان آیا اور آ کر کے کہتا ہے برسیسا، تیری عبادت خانے میں ہی آیا تھا جو 3 رات 3 دن تک کے کھڑا تھا تجھے نشانہ بنا کے، تجھے لالچ پیدا ہوئی میری طرح عبادت کرنے کی تو ایک گناہ کی طرف تجھے لانے والا میں ہی تھا، اس عورت کے گھر پہنچانے والا میں ہی تھا، زنا بھی میں نے ہی کروایا، قتل بھی میں نے ہی کروایا، قاضی کے پاس اطلاع کروا کر اس کو وہاں تک میں نے پہنچایا، سب میں نے کیا ہے، اور اب تو مر رہا ہے 60,000 شاگردوں کا استاد، تو مر رہا ہے تو ذلیل اور رسوا ہو کے مر رہا ہے، تیرے اوپر الزام ہے کہ تو شرابی ہے، تو قاتل ہے، تو زانی ہے، 3 بدترین بڑے گناہوں کے الزام لے کے تو مر رہا ہے، اگر تو چاہے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں، تو بچ جائے گا، پھر اس کے بعد تو نیک بن جانا، یہ سب گناہ لوگ بھول جائیں گے، پھر مرے گا تو تو نیک اور پارسا بن کے مرے گا۔ کہ بچنے کی کیا صورت ہے؟ کہ مجھے ایک سجدہ کر دے، اگر تو مجھے ایک سجدہ کر دے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا میں بندھا ہوا ہوں، میں سجدہ کیسے کروں؟ کہا صرف سر کا اشارہ کر دے گا تو بھی میں تجھے بچا لوں گا۔ اس نے سر کا اشارہ کیا اور شیطان نے ہنستے ہوئے کہا بس ابھی تک تو پاپی ہو کے مر رہا تھا لیکن ایمان تیرے پاس موجود تھا، سو میں نے تیرا ایمان بھی چھین لیا۔